الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور جو لوگوں میں سے جو عدل و انصاف کا امر کرتے ہیں، عدل و انصاف کا پرچم بلند کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں. تو اے رسول آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اگر ایسے لوگ کہ جو عدل و انصاف کے معاشرے میں قیام کی راہ پر گامزن ہوں، یہ ان کا مطالبہ ہو، اس کے لیے ان کی کوشش اور ان کی جد و جہد ہو، تو جو ان لوگوں کو اس راہ پر چلنے والوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو انبیاء کا راستہ ہے، تو اگر ایسے لوگوں نے اس دنیا میں کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں گے تو یہ جرم اتنا بڑا ہے، معاشرے میں عدالت کے قیام میں رکاوٹ بننا اور یہ کام کرنے والوں کو قتل کر دینا. تو انہوں نے اگر دنیا میں کچھ نیک کام کیے بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو بتا دیجئے کہ وہ ضائع ہو گئے. اتنا اہم ہے. قرآن کی آیات کو جلدی سے پڑھ کے آگے چلے جانا یہ زیب نہیں دیتا اہل بیت کی رہنمائی کی روشنی میں. آپ جب تھوڑا سا رک کر ان آیت نمبر 21 کے الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جب اللہ نے نبیوں کا نام لیا اس کے بعد ایک کام کا نام لیا ہے، گروہ کا نام نہیں لیا، تو پتہ چل اور دونوں کے قاتلوں کو
دونوں کے قاتلوں کو ایک جیسے عذاب کی خوشخبری سنائی ہے، ان کو دھمکی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کے تناظر میں کہ انبیاء کا بھیجا جانا در حقیقت انسانی معاشروں کو عدل پر قائم رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے تھا۔ اور اسی کا دوسرا قرینہ وہ تعارف ہے جو ہمارے ذہنوں میں روایات اور احادیث کے نتیجے میں اپنے 12ویں مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے۔ غور فرمائیے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تو آپ ہر روز یا کثرت سے اس جملے کو سنتے بھی ہوں گے، تکرار بھی کرتے ہوں گے کہ وہ آنے والا کیا کرنا ہے اس نے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا۔ یملأ الارض کہ وہ ہستی جب ظہور فرمائے گی تو بھر دے گا وہ زمین کو، کس چیز سے؟ قسطا وعدلا، قسط سے اور عدل سے۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 21 میں کیا لفظ آیا؟ یأمرون بالقسط، جبکہ جو جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں قسط بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ تو جب دونوں الفاظ آئیں تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دو کیوں استعمال ہوئے۔ تو جب آپ ان دونوں کا فرق لغت میں دیکھیں گے تو عدل کا معنی تو وہی ہے، انصاف کرنا، اور قسط اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا بنتا ہو اور عدل کے نتیجے میں اسے مل جائے۔ آپ کے معاشرے میں تو آج کل جو بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں وہ بھی نہ قسط ہے اور نہ عدل ہے۔ بڑے ہی مکارانہ انداز میں پاکستان کی عوام کو مزید نوچنے کے لیے طرح طرح کے ٹیکسز اور طرح طرح کی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی کہ جن کو اگر سمجھنے بھی بیٹھے کہ یہ کس کس چیز کا ہم پہ غنڈہ ٹیکس لگا ہے تو بیچارے کو ٹائم چاہیے۔ یہ میں ویسے مثال دی ہے، اس معاشرے کو مجموعی طور پر ظلم اور ظالموں کا شکار معاشرہ ہے پاکستان کا معاشرہ۔ تو اگر اس معاشرے میں کوئی عدل کے انصاف کے لیے قیام کرے، یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی اب یہاں پہ ایسا ہوگا، فرض کرے کبھی ہوتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہ سمجھے کہ کوئی آسمان سے فرشتہ اتر آئے گا کہ جس پر سارے متفق ہو جائیں گے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں مس گائیڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی، اور وہ جناب آ کر جب کھڑا ہوگا تو جتنے ظالم ہیں وہ آرام سے اس کو پیش کر دیں گے کہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو ظلم کر کر کے تھک چکے تھے، آپ آئیے اور بھاگ دوڑ سنبھالیے اور معاشرے میں عدل قائم کیجیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظالموں کو پتہ ہے کہ جب عدل کام آئے گا تو سب سے پہلے ہم زد میں آئیں گے، تو وہ پہلے سے بندوبست کر کے رکھتے ہیں۔ مکہ کے مشرک، مکہ کے سردار اللہ کے نبی کے کیوں خلاف ہو گئے؟ وہ قولوا لا الہ الا اللہ سے پورا نظام سمجھ گئے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھے تھے کہ رسول اللہ تو زبان پر محض جاری کرنے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس وظیفہ کرتے رہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، اور معاشرے کو چلانے اور کنٹرول کرنے والا طبقہ یہ بڑا مکار اور سمجھدار ہوتا ہے۔ ان کو اس جملے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لہذا جیسے ہی وہ جملہ بولا گیا انہوں نے کمر کس لی رسول اللہ کی تحریک کو ناکام بنانے کی۔ صادق اور امین کے الفاظ بدل گئے کذاب اور مجنون اور شاعر اور کاہن کے الفاظ۔
جو بھی الٹا سیدھا لقب دے سکتے تھے اللہ کے نبی کو ان ناموں سے پکارنے لگے. ساحر، جادوگر. تو جو معاشرے میں قیام عدل کے لیے اٹھنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، کہ بلا شبہ ان اٹھنے والوں کے سردار کا نام حسین ابن علی ہے، جو یہاں اللہ کے لشکر کا سربراہ ہے، وہی جوانان جنت کا سردار ہونے کا حق رکھتا ہے. وہ یہاں بھی سالار اور سردار ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے، امام ہے. کس قافلے کا؟ قیام عدل کے قافلے کا. جس طرح کے جس کے ہم منتظر ہیں امام کے، وہ بھی جب آئیں گے تو سالار اور سردار ہوں گے کہ دنیا میں قیام عدل کے قافلے. جنگیں لڑیں گے، شہادتیں پیش کریں گے، تب قیام عدل ہوگا. اس کے بغیر اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ محض ہمارے کہنے سے اور دعائیں مانگنے سے معاشرے میں قیام عدل ہو جائے. تو کیونکہ ان لوگوں کا راستہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور یہ راستہ وہی ہوتا ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، تو اللہ نے نبیوں کے قاتلوں اور ان کے قاتلوں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی عذاب ان کے لیے اناؤنس کیا. اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم کسی قیام عدل کے لیے اٹھنے والے کو قتل کر دو، امر بالقسط کرنے والے کو قتل کر دو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اس کے بعد حج پہ چلے جاؤ، اس کے بعد چیریٹی دینا شروع کر دو، اس کے بعد جناب فلان نمازیں پڑھنا شروع کر دو. اللہ تمہیں ان میں سے کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں دے گا، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے. بعض جرائم پر قرآن و حدیث میں حبط اعمال کی دھمکی دی گئی ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کر دی. تو آیت نمبر 22 میں فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع کر دیے گئے، کچھ نہیں ملے گا ان کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور نہ ان کا کوئی مددگار بنے گا. صلوات پڑھ دیں محمد تو ہماری گفتگو کی ترتیب یہ ہے کہ کچھ قرآن اور کچھ فرمان امام حسین علیہ السلام، اور ان دونوں کے ضمن میں جو نکات اللہ توفیق دے آپ کی خدمت میں بیان کریں. تو آج اس پہلے ہاف میں یعنی قرآنی ہاف میں آپ کی خدمت میں ایک تصویر اور ایک جلوہ نمائی کرنا چاہتا ہوں کہ آیات قرآن میں اللہ کے وہ بزرگوار اور برگزیدہ بندے کہ جنہوں نے ساری عمر وہی حکم دیا اور تبلیغ کی اپنی قوموں کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری پر ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا، جنہوں نے وہ ہستیاں بھی جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی تو وہ جرم اور وہ گناہ کہ جو ان کے بعد خود کو ان سے نسبت دینے والوں نے کیے ہوں گے، یعنی جرم کیا ہوگا بعد والوں نے، جرم کیا ہوگا کسی اور نے، لیکن اس جرم میں نام لیا ہوگا اللہ کے نبی کا. تو قرآن کی گواہی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس نبی کو بھی اس کیس کی پروسیڈنگز میں اپنی گواہی دینے کے لیے بلائے گا اور پوچھے گا آپ نے کہا تھا یہ قیامت کی عدالت کا وہ منظر ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. میں تھوڑی سی تکرار کر کے تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، پھر آپ کو اپنے آقا و مولا چھٹے اپنے امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے ذہنوں میں
اللہ کی کتاب کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ اگر قرآن کی باتوں کو مائنس کر کے ہم دین سمجھنے چلے ہیں تو پھر تو نہ پڑھنے میں فائدہ ہے نہ سننے میں فائدہ. اگر قرآن کو مائنس کر دیں بالکل اسی طرح جس طرح کوئی اہل بیت کو مائنس کر دے تو نہ پڑھنے کا فائدہ ہے نہ سننے کا فائدہ. یہ دونوں ہدایت راہ ہدایت تک پہنچنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے لازم و ملزوم ہے جو مفاد ہے حدیث ثقلین کا. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی. آیت نمبر 116 یہ ہے. میں اب صرف وقت بچانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. آیت میری نظروں کے سامنے ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے، میں نے اس دن کہا تھا جب پڑھی تھی، گھر جا کے ضرور دیکھیے گا اور اگر کوئی فرق پائیں تو مجھ سے سوال کریں کہ جو یہاں لکھا ہے وہ اور ہے اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ اور. تو میں آیات قرآن کا بھی آپ کو ایڈریس دوں گا اور جو روایات سناؤں گا اس کا بھی آپ کو ایڈریس دوں گا. صلوات پڑھ دیں محمد والا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 116. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ عیسیٰ کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے اور اس عیب سے بھی کہ تیرے ساتھ کوئی معبود. میرے لیے تو بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں کہنے کا. میں کیسے کہہ سکتا؟ پھر ادب دیکھیں. اگر میں نے وہ بات، یہ بات کی ہو تو یقیناً تیرے علم میں ہوگا. مجھ سے بڑھ کے تیرا علم. میرا علم ہو سکتا ہے خطا کر جائے، تیرا علم خطا نہیں کرے. تو جانتا ہے جو میری ذات میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیری ذات میں. یعنی تو جو کچھ میں جانتا ہوں تو وہ جانتا ہے، لیکن جو کچھ تو جانتا ہے میں وہ نہیں جانتا. لہذا اگر میں نے کہا ہو تو تجھے علم ہو. یعنی اللہ پر معاملہ چھوڑ دے، اپنی اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے سوال کا جواب دے کے پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، پھر بھی فرمایا تو بہتر جانتا ہے اگر میں نے کہا. ان الفاظ کو غور سے سنیے تاکہ بعد میں جو میں آپ کو روایات بیان کروں گا آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہو بہو قرآن کریم کی ان آیات میں جو اللہ نے نقشہ پیش کیا ہے قیامت میں ایک نبی سے سوال کا، ائمہ اہل بیت بالکل وہی رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ائمہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جو ائمہ نے خود نہیں کی. بالکل یہی انداز ہوگا. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو میرا علم ہے تو جانتا ہے لیکن جو تیرا علم ہے میں نہیں جانتا. بے شک تو غیبوں کا، غیوب غیب کی جمع ہے، غیبوں کا بہت زیادہ تو جاننے والا ہے. آیت نمبر 117. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس بات کے جس کا تو نے مجھے کرنے کا حکم دیا. بس جو تیرا حکم تھا میں نے ان سے وہ بات کی، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ان سے. اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ عیسیٰ قبول کریں گے کسی سے کہ تم اللہ کو بھی رب بناؤ مجھے بھی رب بناؤ؟ نہیں قبول کریں. قیامت یہ اللہ تعالیٰ پکچر کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ دنیا میں ہی دیکھ لیں قیامت میں کیا ہونے والا. بالکل ایسا ہی ہوگا اور ہم اور آپ دیکھیں گے، حتماً دیکھیں گے. اللہ ہمیں دکھائے گا کہ جو میں نے قرآن میں بتایا تھا وہ برحق ہے. اور میں جب غور سے سنیے ایک ایک لفظ کو،
اور جب تک عیسیٰ کہیں گے اے پروردگار اور جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ ہوں. یہ گواہی نبی کی اللہ بتا رہا ہے قیامت کے دن جو اپنی امت پر نبی کو گواہ بنایا جائے گا وہ کیا گواہی ہوگی. نبی فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اے پروردگار جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں گواہ ہوں ان پر, اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو پھر تو ان پر نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہے جو ہر چیز پر گواہ. میں تب تک کی گواہی دے رہا ہوں جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا, اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اٹھا لیا كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, پھر تو ہی تھا ان پر نگران. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہے جو ہر چیز پر گواہ. یہ تیری صفت ہے. 117 118. اب دیکھیں یہ مکمل تصویر ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کس چیز کی نسبت دی جائے اور کس چیز کی نسبت نہ دی جائے. اس میں کتنی احتیاط ضروری ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط نسبت دی ہے اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی طرف تو قیامت کے دن آیا میرے گمان کے مطابق ہوگا یا اس کے مطابق ہوگا جو تصویر اللہ قرآن میں دکھا رہا ہے. تو اب یہ جب امت بھی کھڑی ہوگی حضرت عیسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ سے بھی اللہ یہ سوال جواب کر رہا ہوگا تو اب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ یہ ساری گواہی دے کے کہیں گے پروردگار جیسے بھی ہیں تو میرے. یہ وہ من گھڑت سٹوریوں اور ڈائلاگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات عوام کا دل لبھانے کے لیے اور ان کو میں کہا کرتا ہوں اٹریکٹیو پیکج دینے کے لیے بتایا جائے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 118 حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب کرے جو انہوں نے میرے بعد کارکردگی دکھائی ہے میرے نام پر, اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں, میرے بندے تھوڑی, تو مالک ہے ان کا. فَإِن تُعَذِّبْهُمْ, تو اگر تو انہیں عذاب دے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, تو اے پروردگار تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو انہیں معاف کر دے مغفرت کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو یقیناً تو ہی ہے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا, عزیز اور حکمت والا. جو تو فیصلہ کرے گا وہی حکمت والا فیصلہ ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ کی شفاعت کی تصویر ہے ان کے لیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے نام پر ان سے باتیں منسوخ کر. پھر اللہ فرمائے گا, یہ آخری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ سورہ مائدہ کی 119 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ کی اس گواہی دینے کے بعد اور اپنی براعت کا اظہار کرنے کے بعد اور امور فیصلہ اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. دنیا میں انہوں نے مارے کھائی ہیں, مارے کھائی, مخالفت برداشت کی, لیکن کہا وہی جو سچ تھا, جو اللہ کا حکم تھا وہی بیان کیا. آج وہ دن ہے جب ان کا صبر, ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ہمیشہ ہمیشہ ابداً اب ان میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہی عظیم کامیابی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب سنیے
یہ موضوع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور ان کی قوم کو فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اور عیسیٰ کے بارے میں غلو ان سے محبت کرنے والوں نے کیا ہے جن کی یہ گواہی دی جا رہی۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے عیسیٰ کو ایسا بنا لیا تھا جیسے معبود ہوتا، اور ان کی مانگ۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے نا چرچ وغیرہ میں، اللہ ڈھونڈنے پوچھنے سے ملے گا، ورنہ عیسیٰ اور مریم ملے گا۔ اللہ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، بھئی اللہ بھی ہے، کہیں گے جی بالکل اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سب سے بڑا۔ لیکن پوچھنے کے نتیجے میں توجہ فرمائیں۔ اب دیکھیے، اب جو روایات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کتاب کا نام ہے، بڑی معروف کتاب ہے، الامالی، شیخ طوسی کی یہ کتاب ہے۔ ہماری جو مکتب اہل بیت کی حدیث کی 4 معتبر کتابیں، ان میں سے 2 شیخ طوسی کی، تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔ تو اسی شخصیت کی یہ کتاب ہے الامالی۔ اس کی یہ روایت ہے، اور فرمان کس کا ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عن الاسبغ ابن نباتہ، معروف صحابی ہے مولا کا، وہ راوی ہے اس روایت کی۔ اسبغ وہی ہے کہ جب مولا کو ضربت لگی تھی تو جب کہا گیا کہ سب لوگ چلے جائیں، مولا کی کیفیت اچھی نہیں ہے، تکلیف ہے، تو امام حسن علیہ السلام جب باہر ایک دفعہ نکلے تو دیکھا اسبغ دروازے پہ بیٹھے تھے، اور جب کہا کہ اسبغ، آپ نے سنا نہیں کہ سب لوگوں سے کہا گیا کہ چلے جائیں، تو اسبغ نے امام سے فرمایا تھا علی کے دروازے کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر میں چلا جاؤں، اور پھر اجازت ملی تھی اور ایک دفعہ زیارت کے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ روایت آپ نے وہ سنی ہے۔ تو یہ اسبغ، عن الاسبغ ابن نباتہ، اسبغ ابن نباتہ قال، کہتے ہیں قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، الفاظ سنیے، اللہم انی بریء من الغلاة کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى، اے میرے اللہ، میں غالیوں سے جو میرے بارے میں غلو کرتے ہیں اسی طرح برات کرتا ہوں جس طرح عیسیٰ نے نصارہ سے برات کی۔ عین قرآن، اس لیے کہ میرے مولا کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو عیسیٰ کی مثال بنی اسرائیل میں تھی۔ ایک گروہ بنی اسرائیل کا اس کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہوا، اور دوسرا گروہ اس کے بغض میں گمراہ ہوا، اور اے علی میری امت میں آپ بھی ایسے جیسے بنی اسرائیل میں عیسیٰ تھے۔ تو اللہ آٹومیٹیکلی اب یہ بات اٹیچ ہو گئی قرآن کی ان آیات سے، ہماری توجہ ادھر جانی چاہیے جہاں پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ اور نصارہ کا معاملہ ڈسکس کیا، کیونکہ وہ سب سے اوتھینٹک سورس ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کون سی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چاہے کسی کی خطابت کا جوش کوئی اور تقاضا کر رہا ہو، چاہے کسی شاعر کی شاعری کچھ اور تقاضا کر رہی ہو، ہمارے دماغوں میں پہلے اللہ کی کتاب کا موقف ہونا چاہیے۔ اللہم انی بریء من الغلاة کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى
اللہم اخذلہم ابدا ولا تنصر منہم احدا، اے پروردگار ان کا کبھی ساتھ نہ دینا، ان کو تنہا چھوڑ دے اور ان میں سے کسی ایک کی بھی کبھی مدد نہ کرنا۔ یہ بد دعا ہے برات کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اور مولا علی کی زحمتوں کو نقصان پہنچانے والے، وہ جو گھر کے اندر سے نقب لگاتے ہیں، یہ وہ لوگ جنہوں نے ان دلوں کو ٹارگٹ کیا جن دلوں میں محبت مولا علی علیہ السلام تھی، اور اس محبت کو مس یوز کیا اور وہی حرکت کرنے کی کوشش کی جو پہلوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اپنے نبی عیسیٰ کے بارے میں کی۔ لیکن ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب مولا کو فرمایا تھا نا کہ آپ اس پہ راضی نہیں کہ آپ اس پہ راضی نہیں کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر ایک فرق کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صلوات پڑھ دے مولا کی ذات اقدس پر۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال بحار الانوار، علامہ مجلسی، معروف کتاب ہے حدیث کی، البتہ احادیث اس میں صحیح بھی ہیں، احادیث اس میں صحیح نہیں بھی، سب کو معلوم۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے بارے میں خود فرمایا کہ مجھے جو بھی ملا اہل بیت کے نام سے رطب و یابس میں نے جمع کر دیا ہے۔ اب علماء کا کام ہے کہ وہ اس میں سے پرکھ کر سلیکٹ کریں، لیکن وہ پرکھ کا کام ختم ہو گیا ہے، زمانے کے تقاضے بدل گئے، اب صرف اٹریکٹیو چیز اٹھا لی جاتی ہے، پرکھنے والا کام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ حدیث سنیے، وَعِندَمَا بَلَغَهُ مَقُولَةُ الْخَطَّابِيَّةِ بِالتَّلْبِيَةِ لَهُ، جب خبر پہنچی ان کو، آگے پتہ چل جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قرآن کریم کے اس خبردار کرنے کے بعد، وقت کیونکہ کم ہوتا ہے ہم وقت سے استفادے کی کوشش کریں، قرآن کریم کے اتنی شدت سے خبردار کر دینے کے بعد جب ائمہ اہل بیت دیکھتے تھے کہ بعض لوگ وہی حرکتیں شروع کر رہے ہیں جو جن حرکتوں پر اللہ نے اہل کتاب کو شدید دھمکی دی ہے ان کے نبیوں کے بعد، اور انہیں کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے کا ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، تو ائمہ بہت حساس تھے۔ تو امام گویا حج کا موقع ہے اور امام کو خبر پہنچتی ہے کہ اے فرزند رسول، فلان شخص، ایک فرقہ تھا گمراہ، اور وہ ابو الخطاب نامی ایک شخص، وہ پریٹینڈ کرتا تھا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور شیعوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے ماننے والوں نے، اس کے فالوورز نے امام کو خبر پہنچی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حج کا احرام باندھتے ہوئے جو حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کے بدلے اس نے آپ کے نام کا تلبیہ پڑھا، بجائے اللہ کا نام لینے کے آپ کا نام لیا تلبیہ میں۔ امام کا رد عمل کیا ہے؟ یہ بہار کی روایت پڑھ رہا ہوں، خر ساجدا، امام ایک دم سے سجدے میں گر گئے، وَدَكَّ جُؤَهُ بِالْأَرْضِ وَبَكَى، اور فقط سجدے میں نہیں گرے، پھر اپنا سینہ زمین کے ساتھ چپکا دیا، انتہائے انکساری کی حالت اللہ کے سامنے، اور رونے لگے، وَبَكَى، گریہ کرنے لگے، وَأَقْبَلَ يَلُوذُ بِإِصْبُعِهِ وَيَقُولُ بَلْ عَبْدُ اللَّهِ قِنٌّ دَاخِرٌ، اور پھر امام جب اٹھے تو اپنی انگلی کو اس طرح سے ہلا رہے تھے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور یہ جملہ زبان پر جاری تھا، بلکہ میں تو وہ غلام ہوں جس کا مالک بس ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اور میں اللہ کے سامنے بالکل کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور اس ظالم نے میرے بارے میں کیا بات کری، مجھے اس کی جگہ پر جہاں پہ اس کا نام لینا تھا وہاں پہ میرا نام لیتا ہے۔ عظمت پروردگار کلام اہل بیت میں دیکھیں، نہ کہ دیگر کلاموں میں، یا قرآن یا اہل بیت کا۔ توجہ کیجیے،
مرارن کثیرتن، بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، بل عبد اللہ کن داخر، بل عبد اللہ کن داخر، یہ جملہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے۔ راوی کو گویا تعجب ہو گیا۔ راوی نے کیا کہا؟ فقال له الراوی، راوی نے ان سے امام سے کہا، جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو، وما علیک انت من ذا، اس بات کا ذمہ آپ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کی یہ خرابی، آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ وہی بات قرآن میں امام نے وہی فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فقال له یا مصادف، یہ مصادف اس راوی کا نام ہے، اس کے نام سے خطاب کیا، اے مصادف، ان عیسیٰ لو سکت عما قالت النصارى فی، اگر عیسیٰ جو نصرانیوں نے، اس کی قوم نے اس کے بارے میں باتیں کی تھی، اگر عیسیٰ چپ کر جائے، اپنی بات کا حق کا اظہار نہ کرے، یعنی چپ کر جائے، تائید بھی نہ کرے لیکن ان کا انکار بھی نہ کرے، اگر عیسیٰ چپ کر جائے، اور جو قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ کہیں گے میں ان سے بری ہوں، میں نے ان سے یہ بات نہیں کی، اگر یہ عیسیٰ نہ کرے اور چپ کر جائیں اس حرکت پر جو مسیحیوں نے، نصارہ نے کی ہے، لَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُسِمَّ سَمْعَهُ وَيُعْمِي بَصَرَهُ، تو اللہ کا حق ہے کہ وہ عیسیٰ کو بہرا بھی کر دے اور اندھا بھی کر دے، عیسیٰ کی آنکھیں بھی چھین لے اور اس کے کان بھی چھین لے، اگر عیسیٰ چپ کر جائے اور اظہار برات نہ کرے اپنے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں۔ وَلَوْ سَكَتْتُ عَمَّا قَالَ فِيَّ ابو الخطاب، اور اگر میں چپ کر جاؤں، سکوت اختیار کر لوں کہ میں تو نہیں کر رہا نا، لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہے، اپنی جھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاؤں کہ میرا ہی مقام بڑھا رہے ہیں، اگر میں چپ کر جاؤں جو ابو الخطاب نے میرے بارے میں کہا ہے، تو لَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُسِمَّ سَمْعِي وَيُعْمِي بَصَرِي، تو پھر اسی اللہ کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ میری بھی سماعت چھین لے اور میری بصارت بھی چھین لے، مجھے اندھا اور بہرا بنا دے، اگر میں چپ رہوں اور میں ان کے خلاف اظہار نہ کروں۔ یہ ایک حصہ۔ دوسرا حصہ سنیے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب امام کے پاس یہ خبر پہنچی، قال انی عبد، یقیناً میں تو بندہ ہوں، یہ عبد کا لفظ دیکھیں آپ تشہد میں، تاکہ غلوف کا شکار نہ ہو، ہر تشہد میں اللہ کے بعد سب سے برترین مخلوق رسول اللہ، ہمیں کیا گواہی دینی سکھائی گئی؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مقام عبودیت سے کسی کو باہر مت نکالنا کہ لوگوں کو وہ اللہ جیسا لگنے لگے، ایسی تعریف کرنا، ایسے ڈیفائن کرنا، اگر صفات بھی بیان کرنی ہے تو ایسے بیان کرنا کہ سننے والے اسے اللہ کی طرح نہ سمجھنے لگے، اسے اللہ کا بندہ سمجھے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہاں پر امام کے پاس جب خبر پہنچی تو فرمانے لگے، انی عبد من عبد قن ابن امت، میں تو ایک غلام ہوں، ایک غلام میں محض کا بیٹا اور ایک کنیز کا بیٹا، یعنی اللہ کے غلام اور اللہ کی کنیز کا بیٹا، اپنے بابا اور اپنی والدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں بھی غلام، میرا باپ بھی اللہ کا غلام، میری ماں بھی اللہ کی کنیز، ذمتنی الاسلاب والارحام، میں صلبوں میں رہا، میں رحموں میں رہا، وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، اور یقیناً مجھے موت آئے گی، یعنی جو یہ بات میرے بارے میں کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی۔ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، قرآن نے رسول پاک سے خطاب کر کے فرمایا إِنَّكَ لَمَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کی مخالفت کرنے والوں دوسروں کو بھی موت آنی ہے، نص قرآن ہے، وہی لفظ استعمال کیا امام نے، وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، سنیے گا بس تمام کر رہا ہوں، اور یقیناً مجھے موت آئے گی، وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ، یہ وہی بات کرنے لگے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 17 اور 18 نے بتائی ہے، وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ، اور پھر یقیناً مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثُمَّ مَوْقُوفٌ، پھر مجھے روکا جائے گا، ثُمَّ مَسْئُولٌ، پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ امام فرما رہے ہیں، اینن وہی فرما رہے ہیں جو منظر عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے بتایا، مجھے جب اٹھایا جائے گا دوبارہ، مجھے روکا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَأُسْأَلَنَّ عَمَّا قَالَ عَنِّي هَذَا الْكَذَّابِ،
اللہ کی قسم اس قذاب نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے، مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں حتماً اللہ نے سوال کرنا۔ توجہ فرما رہے؟ اللہ کی عدالت ایسی دکھائی ہے آئمہ، ایسی دکھائی ہے قرآن۔ تو جب یہ ہستیاں جن کی ساری عمریں اللہ کی اطاعت و عبادت میں اور اس کے کام کی ترویج کرتی گزری ہیں، ان کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ان کی محبت میں ان کے سامنے ایسی بات کرے اور یہ خاموش ہی رہ جائیں۔ ان پر واجب ہے کہ یہ اظہار کریں اپنی برات کا اور اس کو بتا دیں کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہم، مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم انی بریء من الغلاة کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى، میں ایسے ہی بری ہوں غالیوں سے جس طرح عیسیٰ کی برات ہے نصارہ کے ساتھ جنہوں نے ان کے بارے میں غلو کیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب آئیے کلام امام حسین علیہ السلام۔ یہ میں نے مثال میں جو روایات لائیں یہ چھٹے امام کے حوالے سے، توجہ فرما رہے؟ یہ چھٹے امام کے حوالے سے آپ میں سے جس کو یہ روایات چاہیے شوق کو خود پڑھنے کا، خود جا کے دیکھنے کا کہ اللہ یہ شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارا بہت سا ٹائم، بہت ساروں کا ہم میں سے فضولیات دیکھتے ہوئے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں موبائل فونز میں، پتہ نہیں کیا کیا وہ کلپس اور ویڈیوز اور لغویات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم سنجیدگی سے جس دین پر، جن حقائق پر ہماری ابدی زندگی کا انحصار ہے، ان کو بھی ذرا ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس طریقے سے جس طریقے کی رہنمائی ہمارے خالق نے فرمائی ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے فرمائی۔ ہمارے رویے یہ گواہی دے کہ یہ دین کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ کاروباری انسان اپنے کاروبار کے بارے میں وہ اچھا بزنس مین بن ہی نہیں سکتا جو صرف سننے پہ چلتا۔ سنے کہ ادھر انویسٹ کر دو تو بڑے پیسے ملیں گے اور کر دے انویسٹ، کبھی کامیاب نہیں جب تک کہ پرکھے نہیں، جب تک کہ جہاں سے چیک کرنے والی جگہ ہے وہاں سے جا کے نہ چیک کرے کہ جس کمپنی کے بارے میں سنا ہے اس کی مثلاً حکومت نے منظوری دی ہے یا نہیں دی، وہ اپنے جو قوائف ہوتے ہیں اس کے پاس پورے قوائف ہیں یا اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، ساری تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ اپنا پیسہ وہاں پہ لگاتا۔ دین کے بارے میں دین اس سے زیادہ سنجیدہ رویے کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہی دین تو ہے جس پر حسین ابن علی قربان ہوئے۔ اس کی قدر اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اگرچہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ چھٹے امام کا ہے اور جو قرآن نے بیان کیا وہ حضرت عیسیٰ کا ہے، لیکن فارمولہ عمومی ہے۔ تمام انبیاء کا معاملہ ہو یا ائمہ اہل بیت کا معاملہ ہو، فارمولہ جو بیان کیا قرآن نے فارمولہ وہی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے کرے گا تو توقع نہ رکھے کہ امام کے اللہ کو کہیں گے کہ جیسے بھی ہیں تو ہمارے، جیسے بعض لوگ تقریروں میں کہہ رہے ہو، بعض علماء بھی کہہ رہے ہو، ہم قیامت کے دن جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے۔ یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور قرآن نے اپنے بیانات واضح بتا دی۔ امام مظلوم کا جو کلام آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ وہ وصیت نامہ ہے جس سے آپ سب آشنا ہیں، بس دوبارہ ذہن نشین کرنے کے لیے اور قیام امام کا تعارف امام کے اپنے کلام سے جاننے کے لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب امام نے مدینے سے سفر کا ارادہ فرمایا، جناب محمد ابن حنفیہ جو بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے والد کی طرف سے، وہ بھی آئے اور کچھ گزارشات اور گویا کچھ مشورے امام حسین کو دی۔ تو امام نے فرمایا کہ جو آپ نے مشورے دیے خلوص سے دیے، محبت سے دیے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن کربلا جانے کے ارادے کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سنیں۔ پھر یہ وصیت نامہ لکھا اور دے دیا ہوں۔ یا اخی
البتہ معذرت، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہ وصیت نامہ نہیں ہے، یہ ان سے خطاب ہے. وصیت نامہ انشاءاللہ کل اس کی نوبت آ جائے گی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب انہوں نے آ کے مشورے دیے تو امام نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، اگر دنیا میں کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ لینے کی جگہ میرے لیے نہ ہوتی، لما بایعت یزید ابن معاویہ، تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کروں. کیونکہ محمد بن حنفیہ نے کہا تھا آپ ادھر نہ جائیں، آپ فلان مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ چھپ جائیں جہاں بنو امیہ کے ہاتھ آپ تک نہ پہنچ سکے، اور حالات کو دیکھتے رہیں، تیاری کرتے رہیں، جب حالات سازگار ہو تب قیام کریں. آپ کسی پناہ گاہ میں چلے جائیں، کسی محفوظ جگہ میں چلے جائیں. تو امام نے جواب میں کیا فرمایا، اگر اس پوری دنیا میں میری کوئی پناہ گاہ نہ بھی ہو تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں. یا اخی، اے میرے بھائی، جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھے بہترین جزا دے. لقد نصحت واشرت بالصواب، تو نے خیر خواہی کی ہے، یعنی آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے کہ میری بھلائی کس میں ہے، آپ نے میری خیر خواہی کی ہے، اور جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. لیکن اور میں وَأَنَا عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ، اور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں مکہ کی طرف سفر کا عازم ہوں، مکہ جا رہا ہوں. وَقَدْ تَحَيَّأْتُ لِذَلِكَ، اور میں نے اس کام کی تیاری پوری کر لی. میری پہلی منزل مکہ ہے. انا و اخوتی و بنو اخی، میں بھی اور میرے بھائی بھی اور میرے بھائی کے بیٹے بھی، و شیعتی، اور میرے شیعہ بھی، میرے ساتھ دینے والے بھی. شیعہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ چلنے والے. اب اگر امام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے شیعوں نے بھی، تو اب اگر کوئی بندہ پیچھے رہ جائے اور کہے میں شیعہ ہوں، اس ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. ساتھ چلنے والا، حمایت کرنے والا، وہ شیعہ کہہ رہا تھا. وَأَمْرُهُمْ أَمْرِي، اور ان کا امر وہی ہے جو میرا امر ہے، یعنی ان کی رائے، ان کا فیصلہ وہی ہے جو حسین ابن علی کا فیصلہ ہے. وہ جن کا یہ معاملہ ہے وہ سب بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں. وَرَأْيُهُمْ رَأْيِ، اور ان کی بھی وہی رائے ہے جو مجھ حسین ابن علی کی رائے ہے. وَأَمَّا أَنْتَ، اور رہے آپ محمد ابن حنفیہ، رہے آپ، فَلَا عَلَيْكَ أَن تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ، تو آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ مدینہ میں ہی رک جائیں. امام نے خود فرما دیا ایک کام کے لیے، فَلَا عَلَيْكَ أَن تُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ مدینہ میں ہی رک جائیں. فَتَكُونَ لِي عَيْنًا عَلَيْهِمْ، اور آپ مدینے میں میری آنکھ بن کے رہیں ان پر. عین، آنکھ، یعنی آپ یہاں کے معاملات کو دیکھتے رہیں اور ان کی اطلاعات مجھ تک پہنچائیں. لا تخفی عنی شیئا من امورہم، اور ان جو مدینے میں لوگ ہیں اور جو حالات ہیں ان کے امور کی کوئی بات مجھ سے نہ چھپائیں. تو یہ مکالمہ ہے جو جناب محمد ابن حنفیہ اور امام حسین کے درمیان. پس اگر ایک خاص کام کا ارادہ اور عزم اٹل نہ ہوتا تو کم سے کم جو خلوص سے مشورہ دے رہے تھے امام حسین ان کی مان لیتے، اور وہ بھی محمد ابن حنفیہ جیسے. کچھ لوگ ممکن ہے ڈر کے بزدلی والے مشورے دے رہے ہو، لیکن کچھ لوگ چونکہ ظاہری حالات بالکل ناسازگار تھے. امیر شام کے زمانے میں مکمل گرفت تھی معاملات پر بنو امیہ کی، اور اب صرف چہرہ بدلا تھا، نظام وہی تھا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی گویا حالات سازگار نہیں ہے قیام کے لیے. لیکن جو بات حسین کے پاس تھی وہ حالات، یہ والے حالات دیکھنے والا معاملہ ہی نہیں تھا.
جو حالات حسین نے دیکھنے تھے وہ حسین سب سے بہتر جانتے تھے. کس وقت میں اس شہادت کی طرف اگر میں دقیق الفاظ استعمال کروں، ایکوریٹ الفاظ، تو کس وقت اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے قیام کرنا ہے جس کی خبر میرے نانا نے مجھے دی ہوئی اور جس کا نتیجہ میری شہادت ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اصل مقصد شہادت ہے، نہیں، یہ ایکوریٹ بات نہیں ہے. اصل مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. نتیجہ فتح کی شکل میں نکلے، نتیجہ شہادت کی شکل میں. جیسے قرآن میں مومنوں کو حکم دیا گیا کہ منافقوں سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں کس انتظار میں ہو. دو باتوں میں سے ایک، اور وہ دونوں ہمارے لیے حسن ہے. یا تو اللہ ہمیں تم پر فتح دے دے گا، یہ بھی کیا بات، اور یا ہم تمہارے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے، تو یہ بھی کیا ہی بات. ہمارے لیے تو دونوں راستے کامیابی کے راستے. وہ تو دنیا دار اور بزدل یہ دوسری والی سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں پہلی والی ہی ملے، ہمیں فتح ہی ملے. لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نتیجہ شہادت کی شکل میں نکلے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر اللہ فتح عطا کر دے تو بھی کیا ہی بات. اصول کافی میں میرے مولا علی کا فرمان ہے، مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر 7 اقلیم کی حکومت اسے دے دی جائے تب بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی دنیا میں مومن کی نظروں میں وظیفے کا انجام دینا ہے، ڈیوٹی، اللہ کے حکم کو انجام دینا ہے، چاہے ٹکڑا کر دیا جائے اس راہ میں، چاہے اس کو پوری دنیا کی حکومت عطا ہو جائے. دونوں صورتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر، کیونکہ خیر کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. نہ کہ حتماً فتح حاصل ہو، نہ کہ حتماً شہیدی ہونا ہے، ایسا نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والا. 2 محرم ہے اور گویا امام حسین کا قافلہ اپنی مطلوب اور مقصود منزل کی طرف رواں دواں ہے. راستے میں مختلف مقامات پر قیام کیا، کئی ساتھ چھوڑنے والے بھی تھے اور کئی ساتھ آ کر ملنے والے. کچھ کو دعوت دی وہ آ گئے، کچھ کو دعوت دی وہ نہ آئے، بہانہ بنا دیا. ہر انسان نے اپنی زندگی کے دوران جو اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے، فیصلہ پھر وہی شخصیت کرتی. بزدل فطرت والا بزدلانہ فیصلہ کرتا ہے. مکار کو عادت ہوتی ہے مکر کر کے جان چھڑا لیتا ہے، وہ وہاں بھی مکر کر سمجھتا ہے میں بڑا چلاک ہوں. تو وہ لوگ کہ جو راستے میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، ایک اشارہ ایک شخصیت کی طرف کر دوں، ان میں سے ایک خوش نصیب زہیر ابن قین. ایک مقام پر جب قافلہ حسینی قیام پذیر ہے، امام حسین کو خبر ملی کہ اسی مقام پر زہیر بھی قیام پذیر ہے. اس رحمت للعالمین کے نواسل کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر زہیر ابن قین کو پیغام دو کہ حسین ابن علی تم سے ملنا چاہتا ہے. پیغام لے جانے والا وہاں پر گیا جہاں پر زہیر موجود تھا، اور وہ اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا. حسین کے پیغام پہنچانے والے نے وہاں جا کر سلام کیا اور پوچھا تم میں سے زہیر ابن قین کون ہے؟ زہیر نے کہا میں، کیا کام ہے؟ تو کہنے والے نے پیغام دیا کہ حسین ابن علی آپ سے ملنا چاہتا ہے. پہلا جملہ جو زہیر کے منہ سے نکلا وہ کیا تھا؟ مجھے حسین ابن علی سے کیا کہا، ان کو میرے سے کیا کہا. اور گویا نہیں جانا چاہتا تھا. لیکن بعض مقامات وہ ہوتے ہیں کہ اگر انسان خود پھسلنے بھی لگے، اگر بیوی زوجہ کوئی مومنہ ہو تو وہ پھسلنے سے بچا لیتی.
جب زہیر کے منہ سے یہ جملہ سنا تو اس کی جو بیوی مومنہ تھی، محب اہل بیت اطہار تھی، پکار کر کہتی ہے زہیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور تو کہے مجھے حسین سے کیا کام؟ جاؤ حسین کے پیغام پر لبیک کہو، جاؤ ملاقات کرو۔ اب زہیر اٹھے اور راوی بیان کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے اس خیمے میں داخل ہوئے جہاں زہرا کا لال موجود تھا۔ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی نہیں معلوم، لیکن راوی بیان کرتے ہیں جب زہیر خیمے سے نکلے تو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، تمتما رہا تھا۔ آئے چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس اور آ کر کہتے ہیں تم میں سے جس نے جہاں جانا ہو چلا جائے، اب زہیر کی منزل وہی ہے جو حسین کی منزل ہے۔ حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ آگے ایک مقام پر ایک دوسرا شخص، اس کو بھی امام حسین نے دعوت دی۔ وہ امام حسین سے کہتا ہے میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ میرا گھوڑا اور تلوار ہدیے میں لے لیجئے، یہ آپ کی مدد کے لیے ساتھ رکھ لیجئے، لیکن میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ گویا حسین نے اس کو دیکھ کر کہا ہوگا میں تیرے گھوڑے اور تلوار کی نجات کے لیے بات نہیں کر رہا، میں تیری نجات کے لیے تجھے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، محرم کے ایام کو بھی یوں ہی سمجھیے کہ حسین گزر رہے ہیں اور گزرتے گزرتے پکار رہے ہیں کہ آؤ مل جاؤ، وقت ہے تمہیں بھی حسین کے قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ زمانے کی قید نہیں ہے، علاقے کی قید نہیں ہے، قیامت تک حسین چراغ ہدایت ہے۔ قافلہ حسینی چلتا رہا اور ایک دن وہ مقام آیا کہ امام حسین کا ذوالجناح چلتے چلتے ایک مقام پر رک گیا۔ گویا وہ سواری بھی اللہ کی طرف سے مأمور تھی۔ جب گھوڑا رکا امام حسین نے چلنے کا حکم دیا، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ میں مختصر کرتا ہوں، روایات بتاتی ہیں 7 گھوڑے بدلے گئے، لیکن جس گھوڑے پر بھی سوار ہوتے وہ گھوڑا آگے چلنے سے انکار کر دیتا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو 7واں گھوڑا تبدیل کرنے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ جو سامنے آبادی ہے یہاں سے کسی شخص کو بلاؤ۔ وہاں سے لوگوں کو بلایا گیا۔ امام نے ان سے سوال کیا مجھے بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ گویا سمجھ چکے تھے منزل پر پہنچ چکا ہوں۔ سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ایک جواب دینے والے نے جواب دیا اس کا نام غازریہ ہے۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا شط الفرات ہے۔ کہا کوئی اور نام بتاؤ۔ مولا نینوا ہے۔ کہا نہیں کوئی اور نام بھی اس سرزمین کا بتاؤ۔ تو ایک بوڑھے شخص نے بتایا مولا اس سرزمین کا ایک نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام آیا حسین کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع جاری کیا اور فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا، اے پروردگار کرب سے اور بلا سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا کہ ہا ہنا محط رحالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری سواریاں اتریں گی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے۔ وہاں ہونا یذبح اطفالنا، یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی ہمارے حرم اسیر بنیں گے۔ میرے نانا نے مجھ سے اسی جگہ کا وعدہ کیا تھا۔ عزادارو حضرت عباس کو حکم دیا عباس خیمے لگائے جائیں۔ خیمے لگنے لگے، بیبیاں محملوں سے اترنے لگی۔ جب بیبیاں اتری، ایک اترنے والی علی کی بیٹی بھی ہے، محمل سے اترنے لگی۔ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے قاسم، ایک طرف سے اکبر، بنو ہاشم سامنے جھک گئے کہ بی بی آرام سے محمل سے اتر آئیں۔ کچھ دن گزرے نہیں تھے کہ 11ویں کا سورج طلوع ہوا۔ بی بی زینب نے اسیروں کو سواریوں پر سوار کیا اور ایک دفعہ دیکھا کہ علی کی بیٹی تنہا کھڑی ہے۔ کبھی بھائی کی لاش کو دیکھا، کبھی حضرت عباس کی لاش کو دیکھا۔ عباس ذرا دیکھو، حسین ذرا دیکھو، زینب اکیلی رہ گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔